مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عید الفطر کا دن بہت ہی برکت و عظمت کا دن ہے۔ عید کے دن اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا، درخت توبہ کو بویا، حضرت جبریل امین کو وحی لے جانے کے لیے منتخب کیا۔ عید کے دن رحمت خداوندی نہایت جوش میں ہوتی ہے۔ دربار خدا عز و جل سے کوئی سائل، کوئی مانگنے والا مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ جو بھی جائز دعا ہوتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک طرف اللہ کے بندے اس کی بے شمار رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف خدا کی طرف سے مومنوں پر کرم نوازیاں اور اس کے فضل کا انعام نازل ہوتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ تو صرف نئے نئے کپڑے پہننے اور لذیذ و عمدہ کھانے تناول کرنے کو ہی عید سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ یہ عید کا مفہوم ہی نہیں ہے۔ عید کا مفہوم صحیح یہ ہے کہ خوف خدا کا جذبہ پیدا کیا جائے، غریبوں کا دل جیت لیا جائے، بیوہ کی دل جوئی کی جائے، یتیموں کی چارہ سازی کی جائے، مجبور پر رحم کھایا جائے، بےکس کی مدد کی جائے، لاچار کی بے پناہ مدد کی جائے، ملت کی تعمیر و ترقی کی خاطر اچھے کام بہتر کام کیے جائیں، درد مندوں کی بل کھاتی ہوئی کشتی کو ساحل تک لگایا جائے، بیواؤں مسکینوں کی مدد کی جائے، خدا تعالی کی رحمت کاملہ کے حصول کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ اس طرح عید کے دن کی صحیح شبیہ ہمارے سامنے آئے گی اور عید کے فیض و برکات سے بھی ہم سب مالا مال ہوں گے۔ عید الفطر کا دن بہت ہی برکت کا دن ہے۔ اس دن نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کا نکالنا واجب ہے، جیسا کہ سبھی کو قریب قریب معلوم ہے۔ اور نماز عید کا طریقہ جو ایک اہم عید کا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل جو عید کے دن کی مستحبات ہیں، کیا کیا چیزیں مستحب ہیں، اس کو بھی پیش کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ عید کے دن حجامت بنوانا یعنی بال کٹوانا، ناخن کاٹنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، عمامہ باندھنا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ جلد جانا، نماز سے پہلے صدقہ ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3 5 یا 7 کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لینا، یہ سب مستحبات میں سے ہیں۔ اگر اس کو آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب کثیر حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ عید کی نماز کیسے ادا کی جائے۔ نماز عید سے پہلے طیب و طاہر ہو کر باوضو ہو لیں، اور باوضو ہونے کے بعد میں جہاں بھی آپ کو عید کی نماز پڑھنی ہے وہاں پہنچیں، اور جا نماز اگر بچھی ہوئی مل گئی تو اس پر صحیح انداز سے کھڑے ہوں، اور اگر جا نماز وغیرہ نہیں ہے تو پاک و صاف جگہ پہ کھڑے ہوں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب بندی کے درمیان اپنے گھروں سے اخبارات وغیرہ لے کر جاتے ہیں
اور اس پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی پہ سجدہ کرتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر وہ اخبار جس کے اوپر جاندار کی تصویریں ہیں، فوٹو ہیں، اس کو بچھا کر کے کسی نے نماز پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اس بات کا خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ بہرکیف نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ تو نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالی کے لیے، مقتدی اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ لے جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، تیسری بار پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد امام آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بلند آواز سے سورہ فاتحہ یعنی الحمد کے ساتھ کوئی سورت پڑھے، پھر رکوع اور سجدے سے فارغ ہو کر دوسری رکعت میں پہلے الحمد کے ساتھ کوئی سورت پڑھے، پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ہر بار اللہ اکبر کہے اور کسی مرتبہ ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے، اور باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پوری کرے جس طرح اور دنوں میں پڑھا کرتے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں امام 2 خطبے پڑھے، پھر دعا مانگے۔ یہ نماز عید الفطر کا طریقہ ہے، اور یہی طریقہ نماز عید الاضحیٰ کا بھی ہے، بس نیت کرتے وقت جہاں عید الفطر کا نام آپ نے لیا ہے وہاں عید الاضحیٰ کا نام لینا ہے۔ سلام کے بعد میں خطبہ ہو، اس کے بعد میں دعا ہو، دعا ہونے کے ساتھ آپس میں مصافحہ معانقہ ہو، بہترین خیریت ہو، عید کی مبارکبادیاں ہو، جو بھی معاملات ہو یہ سارے کریں، اس سے ثواب ہے، دعائیں ہیں، اللہ کی رحمتیں مسلتی ہیں جب ایک بندے مومن دوسرے مومن سے خوشیوں کے ساتھ ملتا ہے، بہتر ملاقات کے ساتھ ملتا ہے، اور عید الفطر کے دن تحفہ تحائف جس بھی انداز سے ہو پیش کریں، اور اپنے گھر کے مرحومین جو ہیں ان کو بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شامل رکھیں۔ ان کو کس طرح شامل رکھیں؟ ان کو عید الفطر کی خوشیوں میں شامل رکھنے کا بہتر طریقہ ہے ان کو تحفہ پہنچانا۔ اب مرحومین کو کیسے تحفہ پہنچایا جائے؟ تو ان کو تحفہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے، درود پاک کے ذریعے سے، کلمہ طیبہ کے ذریعے سے، قبرستان پہنچ کر زیارت قبر کر کے اور فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے ان کے حق میں دعائیں کر کے یہ تحفہ پیش کیا جائے تو یہ عید کی خوشیاں میں وہ بھی شامل آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ان کو بھی بے پناہ خوشیاں عید کی حاصل ہوں گی، اور اللہ کی رحمت ان کی قبر پر ایسی برسے گی کہ آپ بھی اللہ کی نعمت اور رحمت سے مالا مال ہوں گے، اور آپ کے گھر کے مرحومین بھی مالا مال ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مسائل حقہ سے آگاہی کی توفیق نصیب فرمائے، اور دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دین کی بات ہے، دین سیکھیں، سکھائیں اور ثواب کمائیں، یہ سوچ کر کے دین کی بات کو لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔